بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ دورہ کینیڈا اکتوبر نومبر سن 2016 کے چند واقعات، حصہ ششم۔ ڈائری کے دوسرے حصے کا اختتام حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پیس ولیج سے واپسی کے ساتھ ہوا تھا، جو اوٹاوا کے تاریخی دورہ کے بعد ہوئی تھی۔ اس تیسرے حصہ میں خاکسار ان واقعات کا ذکر کرے گا جو رواں ہفتہ کے دوران پیس ولیج میں رونما ہوئے۔ ایک شہید کی بیوہ کی داستان۔ 19 اکتوبر کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے سارا دن فیملیوں سے ملاقاتیں فرمائیں۔ صبح کا سیشن 11:20 پر شروع ہوا اور مسلسل 3:20 تک جاری رہا، اور یوں حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے احمدی فیملیوں سے مسلسل 4 گھنٹے تک ملاقاتیں فرمائیں۔ بعد ازاں دوپہر کے کھانے کے بعد آپ دوبارہ دفتر تشریف لائے اور ملاقاتوں کا آغاز فرمایا۔ ان احباب و خواتین میں سے ایک خاتون جو حضور انور کو ملیں وہ رابعہ وسیم صاحبہ تھیں، جن کے ساتھ ان کے 3 بچے بھی تھے۔ آپ وسیم احمد صاحب شہید کی بیوہ تھیں، جن کی 28 مئی سن 2010 کو لاہور میں 38 سال کی عمر میں شہادت ہوئی تھی۔ وسیم صاحب کی شہادت کے وقت ان کے 2 بیٹوں کی عمر بہت چھوٹی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی ان کی شہادت کے چند ماہ کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور اس طرح اسے اپنے والد صاحب کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ فیملی اب کینیڈا شفٹ ہو چکی تھی۔ خاکسار ان کے حوصلہ اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ خاکسار کو جن شہداء کی فیملیوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے، اکثر کو بلند حوصلہ ہی پایا۔ ان خاتون میں غصہ، تلخی اور خود ترسی کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ نہایت ادب، عاجزی اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہی تھیں، اور اگر انہوں نے مجھے اپنی داستان نہ سنائی ہوتی تو شاید میں ان کی قربانیوں کا اندازہ بھی نہ لگا سکتا۔ رابعہ صاحبہ نے مجھے اپنے شوہر اور ان سے اپنے تعلق کے بارے میں بتایا کہ میرے شوہر وسیم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، جن کی میں خود گواہ ہوں، اور میرے نزدیک ان کی بہترین خوبیوں میں عاجزی اور وسعت حوصلہ تھی۔ اگر میں کبھی کسی بات پر غصہ میں آ جاتی یا ناراض ہوتی تو وہ کہتے کہ خلیفہ وقت ہمیں صبر اور حوصلے کی تلقین فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہ غصہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی کامیابی کی راہ پر نہیں چلنے دیتا۔ یہ سن کر میں ہمیشہ حوصلہ میں آ جاتی تھی۔ موصوفہ نے مزید بتایا کہ یقینی طور پر میری زندگی کے گزشتہ 6 سال بہت سخت تھے، لیکن جب میں اس گزرے ہوئے وقت پر نگاہ ڈالتی ہوں تو میں اپنے شوہر کی شہادت کو اپنے اور اپنی فیملی پر خدا کی خاص نعمت شمار کرتی ہوں۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ محبت اور خیال ہے جو ہمارا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ میں اس دن کو کبھی بھلا نہیں سکتی جب شہادت کے بعد حضور انور نے ہم سے فون پر گفتگو فرمائی۔ اس بات پر میں مکمل طور پر حیران و ششدر رہ گئی۔ مجھے کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میرے جیسے وجود سے ہمارے خلیفہ گفتگو فرمائیں گے، اور یوں اس دن مجھے پتہ چلا کہ حقیقی طور پر شہید کا کیا مقام ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے جدائی کی بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن خلافت کی محبت نے ہماری حفاظت کی اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھا۔ حضور انور کی دعاؤں کے بارے میں رابعہ صاحبہ نے بتایا کہ آج میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہی ہوں، اور ایسے ملک میں ہوں جو اس ملک سے بہت دور ہے جہاں میں پلی بڑھی ہوں۔ پھر بھی میں اور میرے بچے خوش ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی دعاؤں کو سنتا ہے، ورنہ میری جیسی کسی بھی خاتون کے لیے ہجرت کرنا ناممکن ہوتا، خاص طور پر دنیا کے ایک دور دراز کونے میں جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ الحمدللہ اب ہماری زندگی پرامن اور خدا کی فضلوں سے پر ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
حضور انور رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد موصوفہ بے حد خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے حضور انور سے ملاقات کی سعادت ملی اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حضور انور نے ایک باپ کی طرح بے حد محبت سے استفسار فرمایا کہ ہم سب کیسے ہیں اور ہمیں اپنے دست مبارک سے تحائف عطا فرمائے۔ ایک جذباتی ملاقات۔ جب میں حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دورہ کینیڈا کے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت سے احباب ایسے ذہن میں آتے ہیں جن کی داستان نے مجھے جذبات سے مغلوب کر دیا اور مجھے باور کروایا کہ کیسے بعض اوقات اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ جذبات سے مغلوب کر دینے والی گفتگو ایک ایسی فیملی سے ہوئی جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا، لیکن وہ فیملی ایک لمبے عرصے سے کینیڈا میں مقیم تھی۔ اس فیملی کے بزرگ نعیم احمد قیصر صاحب تھے اور وہ ماں فیملی حضور انور سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو نعیم صاحب کی بیٹی بہت پریشان معلوم ہوتی تھیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی چند ماہ کی بچی کو اٹھائے ہوئے آگے پیچھے چکر لگا رہی تھیں۔ خاکسار ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ سب خیریت ہے، اور ان کے رویے سے مجھے احساس ہوا کہ وہ سن نہیں سکتیں۔ ان کے والد صاحب جو ان سے چند قدم پیچھے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی سن نہیں سکتی، جس پر خاکسار نے عرض کی کہ وہ پریشان کیوں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی نواسی کو سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن ان کی بیٹی کو کوئی علیحدہ جگہ نہیں مل رہی جہاں وہ اسے دودھ پلا سکے، کیونکہ ہر جگہ لوگ موجود ہیں۔ خاکسار انہیں اپنے دفتر میں لے گیا اور پردے نیچے کر کے ان کے والد صاحب کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتا دیں کہ وہ بغیر کسی پریشانی کے یہاں بچی کو فیڈ کروا سکتی ہیں۔ دفتر میں جاتے ہوئے میں نے اس ماں کی آنکھوں میں سکون محسوس کیا۔ میرا ایک لہجہ کے لیے نظر پڑنا مجھے یہ یاد دہانی کروانے کے لیے کافی تھا کہ ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت ایک منفرد رنگ رکھتی ہے اور وہ کسی حالت میں بھی اپنے بچے کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب انہوں نے دودھ پلا لیا تو خاکسار نعیم صاحب اور ان کی فیملی سے ملا اور جو حالات انہوں نے بیان کیے سن کر وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ نعیم صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں بزرگ تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے بچے کی عمر 34 سال اور سب سے چھوٹے کی عمر 27 سال تھی۔ اتفاق سے چاروں بچے نہ سن سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے ایک نارمل زندگی کے حصول کے لیے نعیم صاحب اور ان کی اہلیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ ایسے گھرانے ڈھونڈ سکیں جن کے بچے بھی نہ سن سکتے ہوں، تاکہ وہاں اپنے بچوں کے رشتے کر سکیں۔ وہ اپنے بچوں کی شادیاں ایسے گھرانوں میں کرانا چاہتے تھے جہاں وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ ان کے بچوں کی بھی یہی خواہش تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بصورت دیگر ان کے رشتے خراب نہ ہو جائیں۔ اللہ کے فضل سے ان کی محنتیں رنگ لائیں اور ان کی 2 بیٹیاں 2 ایسے لڑکوں سے بیائی گئیں جو سن نہ سکتے تھے، اور ان کے اب 5 نواسے نواسیاں تھیں۔ موجزانہ طور پر ان کے نواسوں اور نواسیوں کی شنوائی اور گویائی بالکل ٹھیک تھی اور وہ ہر لحاظ سے نارمل اور صحت مند تھے۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جذبات سے مغلوب کر دینے والے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے نعیم صاحب نے بتایا کہ شادی کے 37 سال کے بعد میں نے بابا کا لفظ پہلی بار سنا جب میرے نواسے نے مجھے پکارا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خوشی کا کیا عالم ہوگا جو میں نے اس لمحے محسوس کیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں اپنے لیے ساری عمر یہ لفظ نہیں سن سکوں گا۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا تو نعیم صاحب جذبات سے مغلوب ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ در حقیقت میری بھی آنکھیں اس وقت بھر آئیں۔ موصوف نے بتایا کہ یہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے بچوں کے گونگے اور بہرے ہونے کی وجہ ہماری کزن میرج ہے۔ اس کے جواب میں نے انہیں کہا کہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں وہاں 120 بچے ہیں جو سب کے سب گونگے اور بہرے ہیں، اور میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا وہ سب بچے بھی کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ ڈاکٹر خاموش ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نعیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی 3 نسلوں کی اس دن حضور انور سے ملاقات تھی۔ جس طرح یہ ملاقات ختم ہوئی وہ ایک منفرد انداز تھا۔
نعیم صاحب نے بتایا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے آج کے دن ملاقات ہماری فیملی کے لیے ایک معجزہ ہے اور جذبات سے مغلوب کر دینے والا واقعہ ہے۔ میری نواسی عزیزہ فاتحہ، جس کی عمر 9 سال ہے، وہ روانی سے بولتی ہے اور اشاروں کی زبان سائن لینگویج میں بھی خوب ماہر ہے۔ اس نے میرے بچوں اور حضور انور کے درمیان ایک مترجم کا کام سر انجام دیا۔ میرے چاروں بچے اس کو اشاروں میں جواب دیتے اور وہ حضور انور کو بتاتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب حضور انور جواب عنایت فرماتے تو میری نواسی حضور انور کے الفاظ اشاروں سے اپنے والدین، خالہ اور ماموں کو بتاتی۔ یہ سننا نہایت خوشی کا موجب تھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بچی خلیفہ وقت اور اپنی فیملی کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ اپنی داستان سنانے کے بعد نعیم صاحب نے مجھے اپنی 9 سالہ نواسی عزیزہ فاتحہ سے متعارف کروایا، جو اپنے والدین کے ہمراہ مسی سوگا میں رہتی ہے۔ یہ بات واضح تھی کہ فاتحہ بہت لائق اور ذمہ دار بچی تھی۔ مجھے بار بار خود کو یہ یاد دلانا پڑتا تھا کہ وہ 9 سال کی ہے اور جن حالات میں وہ بڑی ہو رہی تھی اس میں وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ عقل مند معلوم ہوتی تھی۔ عزیزہ فاتحہ نے بتایا کہ اسکول میں بسا اوقات میں اپنے والدین اور اساتذہ کے درمیان مترجم بنتی ہوں اور اکثر میں اپنی رپورٹ اپنے والدین کو خود ہی دیتی ہوں۔ میرے والد صاحب تعمیرات کا کام کرتے ہیں اور بسا اوقات میں ان کے افسر اور ان کے درمیان مترجم بنتی ہوں۔ یوں مجھے اشاروں میں بات کرنے کا تجربہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں مترجم بنوں گی۔ عزیزہ فاتحہ نے مزید بتایا کہ حضور انور سے ملاقات کرنا واقعی سحر انگیز تھا اور میں نے حضور انور سے صرف ایک ہی درخواست کی کہ حضور میرے خاندان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر میری 1 ماہ کی کزن کے لیے۔ میں نے حضور انور سے دعا کی درخواست کی کہ وہ ایک صحت مند بچی کی طرح پرورش پائے اور اسے سننے یا بولنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ پھر فاتحہ نے محبت سے میرے لیے بھی مترجم ہونے کی خدمت کی پیشکش کی۔ چنانچہ میں اس کی خالہ زینب صاحبہ سے مخاطب ہوا، جو اپنی بچی کے ساتھ کمرے میں موجود تھیں۔ فاتحہ کے توسط سے میں نے زینب صاحبہ سے پوچھا کہ حضور انور سے ملاقات کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں۔ انہوں نے اپنا جواب اشاروں کی صورت میں بتایا، جس کو عزیزہ فاتحہ نے میرے لیے ترجمہ کیا۔ زینب صاحبہ نے بتایا کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج ہم سب حضور انور اید اللہ تعالیٰ کو ملنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ نے فوراً ہی میری چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا اور اس کی صحت کے لیے دعا کی، اور میں آپ سے اسی بات کی درخواست کرنا چاہتی تھی۔ یہاں موجود ہونا، اپنی بچی اور فیملی کے ساتھ اور اپنے روحانی رہنما سے ملنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ نعیم صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ میری ملاقات ختم ہوئی تو میں جذبات سے مغلوب تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہمارے خلیفہ ہر روز سینکڑوں لوگوں سے ملاقات فرماتے ہیں اور وہ سب اپنی انفرادی مشکلات اور مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ محض خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے ہی کوئی ایسے بوجھ کا متحمل ہو سکتا ہے۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔